اس نے پردہ سرکا کر کھڑکی کے پٹ وا کیے۔ اس گھر میں انہیں 36 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ رات جو خدشات اور وہموں سے شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام بہت خوبصورت انداز میں ہوا تھا۔ رومیسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا شخص کبھی اس کی زندگی میں اتنا اہم ہو جائے گا کہ اس سے الگ ہونے کا احساس ہی اس کی رگوں سے جان نکال دینے کے مترادف ہوگا۔ ایک نا آسودگی کا جال جس میں وہ ہمیشہ سے قید تھی، اسے وہاں سے آزادی مل گئی تھی۔ ایسی خوشی تھی جس نے اسے نہال کر دیا تھا۔ رومیسا سر جھکائے یوں بیٹھی تھی جیسے اس شخص کے سامنے اب کبھی بھی سر اٹھا نہیں سکے گی۔ لہو گرما دینے والی اس کی نظریں رومیسا کے چہرے کو سلگانے لگیں۔ ہمیں اب اس گھر کو چھوڑنا ہوگا رومیسا۔ اس کی نرم آواز رومیسا کی سماعتوں تک پہنچی۔ رومیسا کو اپنا نام اس سے پہلے اتنا معتبر اور پیارا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امڑنے والے آنسو اس شخص کو تکلیف دے رہے تھے۔ میں کوشش کروں گا تمہارے ساتھ، اگر کچھ اچھا نہ کر سکوں تو میرا وعدہ ہے کبھی برا بھی نہیں کروں گا۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا۔ اگر اس طرح رو گی تو شاید کہیں بھی نہ جا پاؤں۔ وہ رخ موڑ کر ڈریسنگ کے شیشے کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ابھی زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں شاید تمہارے لیے کچھ نہ کر پاؤں۔ اس کے دل گرفتہ انداز پر رومیسا کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہوئی۔ وہ شکست خوردہ انداز میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ وہ ان لمحات میں ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے کئی صدیوں کی مسافت طے کر چکی ہو۔ اگر حالات کے گرداب میں پھنس گیا تو کیا کرو گی؟ اس لمحے وہ رومیسا کو خاصا بے رحم لگا۔ پھر وہ اعتراف محبت کیوں کیا تم نے؟ کیوں میری پرسکون زندگی میں اپنے نام کا پتھر پھینکا؟ پہلے کیا کم تھیں اذیتیں جو تم نے بھی حصہ ڈالنے چلے آئے؟ وہ جیسے ہوش میں آ کر ہذیانی انداز میں چیخی۔ سب لوگ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، کسی کو بھی مجھ پر ترس نہیں آتا۔ وہ دھواں دھار انداز میں رو پڑی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا جو اس نے ناراضی سے چھڑا لیا۔ ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ وہ التجائیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹینڈ کیا اور عجلت بھرے انداز میں گویا ہوا، کہاں ہو تم؟ اوکے، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ وہ فون بند کر کے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو رومیسا، اس نے محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے اب کچھ نہیں دیکھنا۔ وہ کسی ضدی بچے کے انداز میں بسوری تو وہ مسکرا دیا۔ دیکھو میرا وعدہ ہے تم سے، رابطے میں رہوں گا۔ میرا سیل نمبر تمہارے پاس بھی تو ہے۔ جیسے ہی حالات کچھ بہتر ہوں گے تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو چنے۔ رومیسا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہارے اور میرے رشتے میں اب کسی جھوٹ کی گنجائش نہیں نکلتی۔ تم نے اپنی ساری زندگی کی داستان کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں مانتا ہوں تمہارا ماضی بہت تلخ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہارے مستقبل کو تمہارے لیے آسان اور خوبصورت بنا سکوں۔ رومیسا کا دل اس کی بات پر تھوڑا مطمئن ہوا۔ اس کے لہجے کی سچائی رومیسا کے دل میں خود بخود جگہ بنا چکی تھی۔ تبھی وہ اس دفعہ نم آنکھوں کے ساتھ پورے دل سے مسکرا دی۔ اس واقعے کے بعد سے طوبیٰ تاجدار بیگم کی کاٹدار نگاہوں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ ان کا مزاج سخت برہم تھا اور گھر بھر کے نوکروں کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ان کی دونوں دیورانیاں ندرت بیگم اور شارکا بیگم آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے ان کے خراب موڈ کی اصل وجہ پوچھتی پھر رہی تھی۔ لیکن میر ہاؤس میں سوائے طوبیٰ اور شاہ میر کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آج کل ہر ایک پر اتنا کیوں بگڑ رہی ہیں۔ طوبیٰ بی بی، درِ شہوار باجی کب آئیں گی؟ سندل کی چھوٹی بہن سندس نے کمرے کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کیوں، تمہیں اس سے کوئی کام ہے کیا؟ طوبیٰ کا لہجہ بیزاری میں ڈوبا ہوا تھا۔ کام تو کوئی نہیں ہے جی، لیکن ان کے جانے کے بعد پورا گھر اداس اداس لگتا ہے۔ سندس کی بات پر طوبیٰ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ایک خیال نے اس کے ذہن کا احاطہ کیا۔
تمہیں اپنی بڑی بہن سندل کی یاد نہیں آتی سندس؟ بہت آتی ہیں طوبا بی بی، 2 ہی تو بہنیں تھیں ہم۔ سندس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ ڈسٹنگ چھوڑ کر کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ سندل سے 2 سال چھوٹی تھی اور میر ہاؤس میں ذرا کم ہی آتی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کی میر ہاؤس میں مصروفیت کی وجہ سے اس نے اپنے گھر اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں۔ تمہیں کچھ پتا ہے اس نے خودکشی کیوں کی؟ طوبا نے نظریں چرا کر اس سے پوچھا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے بی بی جی، وہ کسی چھوٹی موٹی بات پر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اسے تو موت سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ سندس افسردگی سے گویا ہوئی۔ اس نے کبھی تم سے کوئی بات شیئر نہیں کی؟ میرا مطلب ہے جب وہ نور محل سے واپس آئی تھی۔ طوبا نے آج گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ کاش کے کر لی ہوتی۔ وہ دوبارہ سے اٹھ کر ڈسٹنگ کرنے لگی۔ اگر تمہیں پتا چلے کہ اسے کسی نے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا تو؟ کس کام کے لیے؟ سندس نے حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مرنے کے بعد میں منہ نوچ لوں گی اس خبیث بندے کا۔ سندس کے لہجے کی بے ساختگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ واقعی ایسا کر گزرے گی۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا؟ سندس بلا کی ذہین تھی۔ طوبا ہلکا سا گڑبڑا گئی۔ لو، مجھے کیوں لگنا تھا بھلا؟ وہ صاف مکر گئی۔ چھوڑو تم ان باتوں کو، یہ ریک میں کتابیں ذرا ترتیب سے لگاؤ۔ طوبا نے جلدی سے موضوع گفتگو بدلا۔ ویسے بھی اسے سندس کی کھوجتی ہوئی نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ نے مجھے کہا تھا فرسٹ ایئر کی کتابیں لے جانا۔ میرا میٹرک کا رزلٹ بھی بس آنے ہی والا ہے۔ اس کا دھیان دوسری طرف لگ گیا تھا۔ دیکھ لو، ان میں سے جو چاہیے لے جاؤ، طوبا نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا اور بیڈ سے ٹیک لگائی۔ سندس بڑے شوق اور دلچسپی سے اپنے مطلب کی کتابیں چھانٹنے لگی۔ انگلش، اردو، اسلامیات اور پاک سٹڈیز کی کتابیں ہی اس کے کام کی تھیں۔ باقی سائنس سبجیکٹس اسے نہیں چاہیے تھے۔ میں یہ سب لے کر جا رہی ہوں طوبا بی بی۔ سندس نے کتابوں کو چھانٹ کر ایک سائڈ پر کر لیا۔ ہاں ہاں لے جاؤ، مجھے اب ان کی ضرورت نہیں۔ طوبا ہنوز آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ در شہوار کے میر ہاؤس میں نہ ہونے کی وجہ سے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ نمیرا کے ساتھ اس کی کوئی خاص بنتی نہیں تھی، جبکہ انابیہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ سندس ساری کتابیں اٹھا کر سرونٹ کوارٹر میں لے آئی۔ رات کو گھر کے کاموں سے فراغت پا کر وہ یوں ہی کتابیں کھول کر دیکھنے لگی۔ سندل کی نسبت اسے پڑھائی کا بے تحاشا شوق تھا۔ پاک سٹڈیز کی کتاب کی جلد تھوڑا خراب تھی۔ وہ اخبار اٹھا کر اس پر کور چڑھانے لگی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ کتاب پر کور چڑھانے میں مگن تھی جب ایک چھوٹا سا پرچہ کتاب سے نکل کر اس کی گود میں آن گرا۔